حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کسی پرٹیکولر کیٹیگری کا معین شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ اور فرعون ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، فرعونیت کی رینج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، فرعونیت کی رینج میں، اس کے دائرے میں تھوڑا سا، کوئی اپنے گھر کا فرعون ہے، کوئی اپنے محلے کا فرعون ہے، کوئی اپنے قصبے کا فرعون ہے، کوئی اپنے شہر کا فرعون ہے، کوئی پوری دنیا کے لیے فرعون بن جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، ذرا غور کریے گا، اللہ نے ہمارے حضور کی تصویر جناب موسیٰ سے دی، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ یہی جناب موسیٰ ہے۔ اس سے زیادہ ذکر اللہ نے کسی نبی کا نہیں کیا، سب سے زیادہ ذکر قرآن میں جناب موسیٰ کا ہے۔ جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد، اور توجہ رکھیے گا، جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کی امت میں قیادت پر، لیڈرشپ پر اختلاف ہوتا ہے کہ رہبر کون بنے، لیڈر کون بنے، رہنما کون بنے، کس کو فالو کریں، کس کی پیروی کریں، کس کی اتباع کریں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ ہے، دوسرے پارے کے آخر میں یہ سب آیتیں ملیں گی جو میں پڑھ رہا ہوں، کچھ عربی پڑھوں گا، کچھ ترجمہ کر دوں گا، آپ جا کے دیکھیے گا۔ کنڈیشن سمجھ لیجئے، جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ کی امت ہے، اس میں کنٹرڈکشن ہوتا ہے لیڈرشپ پر، ان میں اختلاف ہوتا ہے قیادت پر کہ رہبر کون بنے۔ یہ پوری قوم نہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری الی الملأ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے میرے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو نہیں دیکھا؟ میں اور سمجھا دوں اپنے نوجوان دوستوں کو، میم لام الف ملا یہ قرآن کا ایک ورڈ ہے اور کئی مقام پر آیا ہے۔ اب وہ سارے مقام سے آگے پڑھوں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن آپ اتنا سمجھیے، میم لام الف حمزہ ملا، ملا کے معنی ہے قرآنی اصطلاح میں کہ مخصوص لوگ، وی آئی پی لوگ، چنندہ لوگ، خاص لوگ، ذمہ دار لوگ۔ اب ترجمہ کریے، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کے کچھ وی آئی پی لوگ، خاص لوگ، دیکھیے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو سب سے بڑا شریعت کا مجرم ہے، کچھ خاص لوگ، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، توجہ رکھیے گا، 10 منٹ تک بالکل سکون سے آپ سنتے رہے اس ورڈ کو، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ خاص لوگ اس وقت کے معصوم، اس وقت کے نبی، اس وقت کے پیغمبر جناب شمعون علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے، یا اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک رہبر بنا دیجیے، ہمارے لیے ایک رہبر بنا دیجیے تاکہ اس کی پیروی کر کے، اس کو فالو کر کے ہم قتال کریں، جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ سمجھ گیا؟ یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں آیت کا۔ کچھ لوگ آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ آئے معصوم کے پاس، آئے اس زمانے میں جو اللہ کا نمائندہ ہے، اس زمانے میں جو اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایک رہبر بنا دیں تاکہ ہم اس کو فالو کر کے اتباع کریں، جہاد کریں، قتال کریں۔ معصوم نے دبتی ہوئی رگ کو پکڑا، کہنے لگے، اعلیٰ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو جہاد واجب ہو جائے تم نہ لڑو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد واجب ہو جائے تم نہ لڑو۔ کہنے لگے ایسا کیسے ہوگا جبکہ ہم گھر سے بھی نکالے گئے، وطن سے نکالے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوا تو ایسے ہی جیسے معصوم نے کہا تھا۔ فلما کتب علیہم القتال،
جب ان پر قتال واجب ہو گیا تو سب کے سب پھر گئے الا قلیلا. اب قلیلا کثیرہ تو سمجھنی چاہیے آپ کو بھائی، اپنے ملک میں رہ رہے ہیں یہ مطلب الا قلیلا. اکثریت جہاد سے پھر گئی، اقلیت بچی رہی. اللہ نے کہا واللہ علیم بالظالمین، اور میں اللہ ظالموں سے خوب واقف ہوں. میں اللہ ظالموں سے خوب واقف ہوں. اللہ نے انہیں ظالم کہا جو میدان سے پھر جائے. اللہ نے انہیں ظالم کہا جو میدان سے پھر جائے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یاد رکھنا میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملتا. سمجھتے رہیے کیا ہوا. جہاد واجب ہوا، اکثریت پھر گئی. تھوڑے سے لوگ تھے جو رکے رہے اور میدان میں ٹکے رہے. جب جناب شمعون علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے کہ آپ رہبر بنا دیجئے یا ایک خاص لوگ چنندہ لوگ، تو جناب شمعون علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تو نہیں بناؤں گا، جو اوپر سے حکم آئے گا وہ سنا دوں گا. جو اوپر سے حکم آئے گا وہ سنا دوں گا. کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، میں نے نہیں، اللہ نے تمہارا رہبر طالوت کو بنایا. اللہ نے تمہارا رہبر طالوت کو بنایا. طالوت کا نام سنا، جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی. قالوا ان یکون له الملک علینا نحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. طالوت کو کیسے رہبر بنا دیا گیا؟ اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. طالوت کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. اور کیا آپ نے ذرا دیکھیے سمجھیے ذرا میرے بھائی، 10-15 منٹ کا تھوڑا ایزی بات ہو جائے گا قرآن کی، تاکہ اس پہ توجہ دی جائے. کیا کہا کہ ہم نے نہیں، اللہ نے تمہارا رہبر، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد. کنٹرڈکشن ہے نا قیادت پہ رہبر کی ضرورت ہے تو میں نہیں، اللہ نے تمہارے لیے رہبر طالوت کو بنایا. طالوت کا نام سنا، چہرے اترے، ہوائیاں اڑی، پریشانی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ آئے تھے رہبر بنا دو، یہ طے کر کے آئے تھے، اپنے ہمدان لوگ کو لے کے آئے تھے کہ اگر ہمیں بنائیں گے تو ٹھیک، آپ کو بنائیں گے تو ٹھیک ہے. یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ اچھا دوست ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ حفیظات بھائی ہے، یہ خالدات بھائی ہے. کسی کو بھی بنائے گویا سرکار ہماری چلے گی. یہ طے تھا کس کو بنائیں گے، معاملہ ہمارا ہوگا. لیکن کیا کہا کہ اللہ نے طالوت کو بنایا. کہنے لگے کیسے بنا دیا، اس سے زیادہ حقدار تو ہمیں، اور اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. لم یوتا سعۃ من المال، وہ مالدار نہیں ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، کس بنیاد پر طالوت کی لیڈرشپ کا انکار کیا جبکہ اللہ نے بنایا تھا؟ اس لیے کہ طالوت غریب ہے، طالوت نادار ہے. کیوں؟ اس لیے اب قرآن کو پڑھیے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. تو مالدار کو رہبر بنانا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہودیوں کا مزاج ہے. ان کے پاس تو مال، خدا کی قسم اب متوجہ ہو جائیے جہاں کے لیے لایا ہوں آپ کو. جب اللہ کے سلیکشن پر آبجیکشن ہونے لگا تو ذات واجب پر واجب ہو گیا. اس بیس کو کلیئر کرے، اس فنڈامنٹل کو واضح کرے جس کی بنیاد پہ چنا ہے. نہیں سمجھا ابھی آپ؟ بات بہت بڑی تھی. جب اللہ کے چنے ہوئے پر اعتراض ہونے لگا، آبجیکشن ہونے لگا، تو قدرت پر واجب ہے وہ یہ تو بتائے کہ ہم نے طالوت کو کیوں چنا، طالوت کو کیوں رہبر بنایا، طالوت کو کیوں رہنما بنایا. جب آواز آئی کہ طالوت کو رہبری کہا کیسے، کیوں طالوت کو رہبر بنایا گیا،
سے بڑا اور سب سے بڑا یہ اتنا پرانا واقعہ قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں کیا مطلب جناب شمول علیہ السلام سے اتنا پرانا واقعہ 20-25 آیتوں میں بیان کیا گیا؟ پروردگار قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا قرآن میں اسی لیے رکھا کہ جب نبی کے بعد رہبری کا جھگڑا امت میں ہو، جب نبی کے جانے کے بعد لیڈرشپ قیادت کا جھگڑا امت میں ہو تو نہ قوم دیکھنا، نہ قبیلہ دیکھنا، نہ خاندان دیکھنا، نہ بزرگی دیکھنا، نہ نسل دیکھنا، نہ ایج دیکھنا، بس یہ دیکھ لینا کہ نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ علی کو در بردہ اللہ مانتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ یہ جملہ کہوں گا دھیرے سے سمجھیے گا بہت تیز۔ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں، تمہیں ہمارا عقیدہ پتہ ہی نہیں۔ ہم اسے آج تک کافر مانتے ہیں جس نے علی کو ایک رات کے لیے نبی مانا۔